الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الجماعة قال أبو عاصم مرة مستذلا للإمارة وقال مرة فاستزل الإمارة لقي الله يوم القيامة لا وجه له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص امارت کو بے وقت کرتے ہوئے جماعت سے نکلا تو وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. میرے معزز سامعین و ناظرین، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کی امارت اور خلافت سے متعلق گزارشات کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے. عبداللہ ابن سبا یہودی کی تحریک کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں. عبداللہ ابن سبا اور اس کے ٹولے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف اپنا فائنل راؤنڈ کھیلنے کے لیے آپس میں انہوں نے مشورے کے ساتھ طے کیا کہ ہم مدینہ منورہ پہ حملہ کریں گے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے معزول کریں گے، اور اگر معزول نہ ہوئے تو انہیں قتل کر کے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. اور یہ رائے پاس کی کہ ان کے جو تینوں مراکز ہیں کوفہ، بصرہ اور مصر، ان تینوں مراکز سے ہمارے وفود حج کے سیزن کے اندر، حج کے موسم میں روانہ ہوں، حجاج کے ساتھ حاجیوں کی شکل میں نکلیں اور ایک دوسرے سے یہ اعلان اور اظہار کریں کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور جب مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو حجاج کا ساتھ چھوڑ دیں. جو لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ مناسک حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، اور مدینہ والوں کی بھی اکثریت حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ چلی جائے گی. تو مدینہ خالی ہو جائے گا لوگوں کو کی حج کی مشغولیت کی وجہ سے. تو یہ موقع ہمارے لیے غنیمت ہوگا. اس دوران میں جب کہ لوگ حج کے اندر
مناسک کی حج ادا کرنے کے اندر مصروف ہوں گے تو ہم لوگ مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیں گے تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا جائے یا قتل کیا جا سکے۔ چنانچہ وہ اپنے اس منصوبے کے مطابق ہجری 35 شوال کے مہینے میں اپنے تینوں مراکز سے بصرہ، کوفہ اور مصر سے نکلے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ مصر سے یہ جو باغی نکلے تھے 4 جماعتوں کے اندر، 4 گروپوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ اور تقسیم کیا ہوا تھا۔ ہر فرقے کا اور ہر گروپ کا، ہر جماعت کا ایک امیر تھا اور پھر ان 4 امراء کے اوپر ایک امیر تھا۔ اسی طریقے سے بصرہ سے بھی اور کوفہ سے بھی۔ مصر سے جو جماعت نکلی تھی تو ان کے ساتھ ان کا شیطان عبداللہ بن سبا بھی تھا۔ 4 فرقوں کے جو امراء تھے ان میں سے ایک گروپ، ایک جماعت کا امیر عبد الرحمن بن عدیس، دوسری جماعت کا امیر کنانہ بن بشر اور تیسرے گروپ کا امیر سودان بن حمران اور چوتھے گروپ کا قتیرہ بن فلان، اور ان 4 کے اوپر جو امیر تھا اس کا نام تھا غافقی بن حرب اکی۔ ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی جو کہ مصر سے نکلے۔ اسی طریقے سے کوفہ سے بھی باغیوں کا ایک گروپ نکلا اور ان کی تعداد بھی 1000 تھی۔ اس کے بھی 4 گروپ تھے، ان کو 4 گروپوں کے اندر، 4 جماعتوں کے اندر تقسیم کیا گیا تھا، اور ان 4 جماعتوں کے اوپر 4 امیر تھے۔ ایک جماعت اور ایک گروپ کے اوپر زید بن سوحان عبدی، دوسرے گروپ کا نگران اور امیر اشتر نخعی، تیسرے گروپ کا نگران اور امیر زیاد بن نظر حارثی، اور چوتھے گروپ کے اوپر نگران اور جو امیر تھا اس کا نام عبداللہ بن اسم تھا، اور پھر ان 4 کے اوپر جو امیر الامراء تھا اس کا نام عمر بن اسم تھا۔ اسی طرح بصرہ سے بھی 4 گروپ نکلے اور ان کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی تھی، 1000 کے اوپر یہ گروپ مشتمل تھا۔ اس کو پھر 4 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا، اور ان میں سے ہر گروپ کا جو امیر اور سردار تھا ان میں سے ایک گروپ کے سردار کا نام حکیم بن جبلہ عبدی، دوسرے گروپ کے سردار کا نام زریح بن عباد عبدی، اور تیسرے گروپ کے سردار اور امیر کا نام تھا بشر بن شریح قیسی، اور چوتھے گروپ کا جو امیر اور سردار تھا اس کا نام تھا ابن محرش بن عبد الخنفی۔ اور پھر ان 4 کے اوپر جو امیر الامراء تھا اس کا نام تھا حرقوس بن زہیر سعدی۔ عبداللہ ابن سبا اس موقع کے اوپر بڑا ہی خوش تھا، اس لیے کہ اس کی جو 6 سالہ محنت تھی اس محنت کے نتیجہ اور ثمرہ نکلنے کا وقت تھا۔ اس یہودی کو اپنی شیطانی منصوبہ کی کامیابی کا مکمل یقین تھا۔ ان لوگوں نے جو منصوبہ بنایا تھا بظاہر مسلمانوں کو ڈیوائیڈ اور تقسیم کرنے کے لیے، تو ان کے ہدف انہوں نے ہر ایک گروپ کے لیے الگ الگ رکھا تھا۔ جو مصر کے باغی تھے، جو مصر سے نکل کر کے آنے والے تھے، وہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ پہ
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ کوفہ کے جو باغی تھے وہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ پہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اور جو بصری گروپ تھا وہ امیر المؤمنین کی جگہ پہ طلحہ بن عبید اللہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے درمیان میں اختلاف اور انتشار برپا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو مد مقابل لانے کے لیے خلافت کو بھی اپنے اپنے جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے اپنے اپنی نگاہ کے اندر ان کو بھی 3 حصوں کے اندر تقسیم کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں کی اس فتنے سے محفوظ رکھا۔ ان لوگوں نے ان تینوں حضرات کو خلیفہ بنانے کی بات اس لیے کی تھی تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں اور صحابہ اکرام کے درمیان میں جو مختلف قبائل سے ان کا تعلق ہے ان میں افتراق پیدا کر سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہ لوگ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی آمد کی خبر ہو گئی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر ایک بستی میں تھے۔ جب ان باغیوں کو پتہ چلا کہ آپ وہاں موجود ہیں تو وہ لوگ اس بستی کی طرف متوجہ ہوئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے۔ ان کی آمد چہارشنبہ ذوالقعدہ کی چاند رات کو ہوئی۔ یعنی بدھ کے دن، جبکہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ رہا تھا، چاند رات تھی، اس رات کے اندر یہ وہاں پہ پہنچے۔ سب سے پہلے مصری پہنچے۔ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات کے وقت کہا کہ آپ قرآن منگائیں، قرآن منگایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کی جو 7ویں سورت ہے یعنی سورہ یونس اسے کھولیں، اور جب وہ سورت کھولی گئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت پر پہنچے قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افتراء ہی کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہیں رک جائیے، اور پھر کہنے لگے کہ بھلا بتائیے کہ یہ چراگاہ ہیں جو آپ نے مخصوص کر لیے ہیں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یا اللہ پر آپ افتراء باندھ رہے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ یہ آیت فلاں موقع پر فلاں وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ رہا چراگاہوں کا مسئلہ، تو مجھ سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے اونٹوں کے لیے چراگاہ مخصوص انہوں نے کی تھی، اور جب میں خلیفہ ہوا اور زکوٰۃ کے اونٹوں میں اضافہ ہوا تو میں نے بھی چراگاہوں میں اسی اعتبار سے اضافہ کیا ہے۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان عمر رضی اللہ عنہ حمل حمال الصدقہ وإنها كسرت وزادت فزدت في الحما على قدر ما زادت الصدقة وأما قولكم أغلقت باب الهجرة فإني لم أكن أرى هذا المال إلا لمن جاهد علي فمن شاء فليهاجر ومن شاء فليجلس ثم قال ويحكم لا تزكوا أنفسكم ولا تهلكوا أمتكم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کے جانوروں کے لیے ایک چراگاہ بنائی تھی۔ اب ان جانوروں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے تو میں نے اسی تناسب سے چراگاہ کی حدود کے اندر اضافہ کر دیا۔ اور فرمایا رہا تمہارا یہ اعتراض کہ میں نے ہجرت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تو میرے نزدیک اس مال پر صرف مجاہدین کا حق ہے۔ اگر کوئی ہجرت کرنا چاہے تو ایسا ضرور کرے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرنا چاہتا تو گھر میں بیٹھا رہے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر افسوس، خود ہی اپنے آپ کو پاک نہ کہو اور نہ ہی اپنی امت کو ہلاک کرو۔ اس طرح یہ باقی ہر آیت پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مواخذہ کرتے رہے، آپ انہیں سمجھاتے رہے کہ یہ آیت فلاں موضوع پر فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول فلاں ہے۔ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے تقریباً 1.5 ماہ قبل، جب یہ بلوائی تینوں طرف سے آئے تھے اور مروہ میں ان کا ٹھکانہ تھا، قیام تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا کہ آتی ہؤلاء فآتہم کتاب اللہ، ان لوگوں کے پاس جا کر ان کے سامنے اللہ کی کتاب کو پیش کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان پر کتاب اللہ کو پیش کیا، مگر انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو وہ بھی واپس چلے گئے۔ اس پر یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ تمہارے پاس تمہارے نبی کے چچا تشریف لائے اور تم پر کتاب اللہ کو پیش کیا، مگر تم نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ تو اس پر انہوں نے دوبارہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ ہم آپ کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ انہوں نے وہ شرائط پیش کی اور ان شرائط میں سے بعض کو لکھا اور بعض کو نہ لکھا۔ مصر سے جو گروپ آیا ہوا تھا ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ امیر عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصری اپنا امیر خود چن لیں، وہ کسے اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں عبداللہ بن ابی سرح کی جگہ پہ۔ تو انہوں نے محمد بن ابی بکر کا نام پیش کیا۔ امیر المؤمنین نے ابی سرح کو معزول کر دیا اور محمد بن ابی بکر کے تقرر کا پروانہ لکھ کر کے انہیں دے دیا، جسے لے کر محمد بن ابی بکر مصریوں کے ساتھ واپس روانہ ہوئے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی 2-3 مرتبہ سخت کلامی بھی ہوئی، اور پھر ان کے درمیان میں مصالحت ہو گئی، 5 نقطوں کے اوپر مصالحت ہوئی، جن میں سے ایک یہ تھا کہ جلا وطنوں کو واپس کیا جائے گا، محروم کو عطا کیا جائے گا، فے اور مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا، تقسیم میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا،
امانت و قوت سے متصف لوگوں کو عامل اور افسر بنایا جائے گا۔ اسی طرح ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ عبداللہ بن عامر کو بصرہ پر دوبارہ گورنر مقرر کیا جائے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ پر بحیثیت گورنر باقی رکھا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام گروپوں کے ساتھ مصالحت کی، ان کے مطالبات کو تسلیم کیا اور یہ سب اپنے اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اب جب عبداللہ ابن سبا اور اس کے جو حواری تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو ہم فیل ہونے جا رہے ہیں، ہمارا منصوبہ ناکام ہو رہا ہے اور جو ہمارے مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو رہے، تو انہوں نے اپنا دوسرا منصوبہ تیار کیا تاکہ فتنہ کی آگ بھڑکا سکیں اور اس کو دوبارہ زندہ کر کے جو ابھی صلح کی ہے اس کا صفایا کر سکیں۔ اور اس کا منصوبہ انہوں نے اس طرح سے تیار کیا کہ جس وقت یہ واپس ہو رہے تھے تو راستے میں انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ منصوبہ تیار کیا۔ جب مصری وفد واپس جا رہا تھا تو راستے میں انہوں نے اونٹ پر ایک سوار کو دیکھا جو کبھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا تھا، کبھی ان سے الگ ہو جاتا تھا، کبھی ایسے لگتا تھا کہ وہ ان سے بھاگ رہا ہے، گویا کہ وہ خود ہی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پکڑ لو۔ آخر ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا، اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس مصر کے گورنر کے نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھا ہوا ایک خط ملا جس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے جب اس خط کو کھولا تو اس میں ان کو قتل کرنے یا سولی پر چڑھانے یا ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ اس خط کو پڑھ کر کے یہ لوگ واپس مدینہ آ گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا انکار کیا کہ میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ اور فرمایا کہ دو صورتیں ہیں، یا تو تم دو مسلمانوں کی گواہی قائم کرو، یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے اور نہ اس کی املا کرائی ہے، نہ اس سے متعلق مجھے ادنا علم ہے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ لوگ دوسروں کی طرف سے جعلی خط تحریر کر دیا کرتے ہیں اور اس کے اوپر مہر کا نقش بھی لگا دیا جاتا ہے، اس کے مشابہ دوسری مہر بنا دی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو قبول نہ کیا۔ یہ خط جس نے فتنہ کی آگ لگائی، کس نے لکھا تھا؟ یہ ایک معمہ ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت بعض لوگوں نے کہا کہ اگر امیر المؤمنین نے یہ خط نہیں لکھا تو پھر مروان بن حکم نے لکھا ہوگا اور اس پر خلیفہ کی مہر لگا دی، لیکن روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض ایک جعلی خط تھا جو ابن سبا اور اس کے حامیوں کا کرشمہ تھا۔ جس طرح انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گورنروں پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات پورے عالم اسلام میں مشہور کر دیے تھے، تو اسی طرح کا جعلی خط تیار کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اور اس خط کے من گھڑت
اور جعلی ہونا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس جعلی خط کو لے جانے والا بار بار اس مصری قافلے کے ساتھ ہوتا، کبھی دور بھاگتا اور کبھی قریب آ جاتا۔ یہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو اور اس سے متعلق وہ شک کے اندر مبتلا ہوں۔ اگر یہ خط امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوتا یا ان کے سیکرٹری کی طرف سے ہوتا تو وہ جو قاصد تھا وہ ان لوگوں کے قافلے کے پاس سے نہ گزرتا، ان لوگوں سے خوف کھاتا، ان سے دور رہتا اور جلد سے جلد مصر پہنچنے کی کوشش کرتا۔ لیکن یہ جو قاصد ہے یہ تو خود ان کے قافلے کے ساتھ مل رہا ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ان کی اپنی ہی کارستانی تھی۔ پھر یہاں پر ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ عراقیوں کو اس کی اطلاع کیسے ملی؟ اس لیے کہ عراقیوں کے پاس بھی خط گیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھا گیا تھا، اور جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگی تھی، اور جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ واپس مدینہ لوٹ آئیں، جبکہ عراقیوں کا راستہ الگ تھا، وہ الگ ہو کر کے عراق کی طرف جا رہے تھے اور مصریوں کا راستہ الگ تھا، دونوں کے درمیان طویل فاصلہ تھا۔ عراقی مشرق کی جانب جا رہے تھے، مصری مغرب کی جانب جا رہے تھے، تو پھر بیک وقت دونوں کس طرح ایک ساتھ واپس ہو گئے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں انہوں نے وقت پہلے سے متعین کیا ہوا تھا۔ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی کہ دونوں ایک ہی وقت کے اندر مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں، سوائے اس کے کہ جن لوگوں نے یہ خط گھڑا تھا اور اس کے لیے اجرت پر ایک سوار کو مقرر کیا تھا وہ یہ کردار مصریوں کے سامنے ادا کرے، انہی لوگوں نے ایک اور سوار کو جو اجرت پر مقرر کیا ہو کہ وہ عراقیوں کے پاس جائے اور انہیں خبر دے کہ مصری قافلے نے ایک خط پکڑا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصری قافلے کے قتل سے متعلق ہے۔ اور یہی حجت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قائم کی تھی۔ فرمایا، اے کوفہ والو، اے بصرہ والو، مصریوں کے ساتھ جو پیش آیا اس کی اطلاع تمہیں کیسے ملی جبکہ تم کئی منزلیں طے کر چکے تھے؟ پھر تم لوگ ہماری طرف واپس کس طرح مڑ کر کے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف سے جو خط ملا تھا اس کی وجہ سے واپس آئے۔ پھر امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو ان لوگوں کے قتل کرنے سے متعلق خط کیسے لکھ سکتے ہیں جبکہ باغیوں کے مصر سے روانہ ہونے کے فوراً بعد خلیفہ کو انہوں نے خط بھیج کر کے اجازت طلب کی تھی کہ وہ ان کے پاس آنا چاہتے ہیں، اور مصر پر محمد بن ابی خزیفہ نے قبضہ جما لیا تھا، ابن ابی سرح وہاں سے نکل چکے تھے اور وہ فلسطین کے راستے سے ہوتے ہوئے عقبہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ تو ایسی صورت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیسے خط لکھ سکتے تھے جبکہ آپ کے پاس ابن سرح کا خط موجود تھا جس میں انہوں نے مدینہ آنے کی اجازت طلب کی تھی؟ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ باغیوں کے مدینہ سے واپس روانہ ہو جانے کے بعد حکیم بن جبلہ اور اشتر نخی مدینہ میں رہ گئے تھے۔ اس سے بھی واضح اشارہ ملتا ہے کہ ان دونوں نے یہ من گھڑت خط تیار کیا، ورنہ انہیں مدینہ میں ٹھہرنے کی ضرورت کیا تھی؟ عین ممکن ہے کہ عبداللہ ابن سبا کی رہنمائی میں یہ سارا منصوبہ تیار کیا گیا ہو کہ اس خط سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مصلحت وابستہ نہ تھی، اور اسی طرح مروان بن حکم کی بھی کوئی مصلحت اس خط سے وابستہ نہ تھی۔ جو لوگ اس سلسلے میں مروان کو متہم قرار دیتے ہیں، ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو وہ
خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غفلت کے ساتھ متہم کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ دیوان خلافت میں ان کے علم کے بغیر سارے معاملات طے پائے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ ان باغی مجرموں کو بری قرار دیتے ہیں، اور اگر مروان نے بھی خط لکھا ہوتا تو خط لے جانے والے کو مروان کس طرح سے یہ حکم دے سکتا تھا کہ وہ باغیوں کے قافلے کے ساتھ مل کر کے جائے؟ اگر اس نے لکھا ہوتا تو وہ قاصد کو دور رہنے کا کہتا، اور اگر مروان نے بفرض محال اگر اس قاصد کو یہ کہا کہ تم قافلے کے ساتھ ساتھ چلو، تو پھر اس صورت کے اندر تو مروان بھی ان بلوائیوں کے ساتھ ان کی شرکت کا جو ہے وہ امکان ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ منحوس خط جس نے بھی لکھا، یہ پہلا خط نہیں تھا کہ جو ان بلوائیوں نے گڑھا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے خطوط امہات المؤمنین کے ناموں سے جعلی خطوط تیار کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لکھے گئے تھے، ان کو جاری کیا گیا تھا، اور امہات المؤمنین کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، جن خطوط کے اندر لوگوں کو خلافت کے خلاف ابھارا گیا تھا۔ امہات المؤمنین نے سختی کے ساتھ اس کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ ہمارا ان قسم کی تحریروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو خط لکھ کر کے مدینہ پر چڑھائی کی دعوت دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اس سے انکار کرتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس قسم کا کوئی خط نہیں لکھا۔ اسی طرح بعض دیگر صحابہ کی طرف بھی خطوط منسوب کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے مختلف صوبے والوں کو خطوط لکھے اور مدینہ پر چڑھائی کی دعوت دی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین فساد کا شکار ہو رہا ہے، لہذا مدینہ میں جہاد کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، تم مدینہ کی طرف آؤ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ پر کذب بیانی ہے، اور یہ جعلی خطوط ان کے نام سے گھڑے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قاتلین عثمان کے نام جعلی خطوط تیار کر کے بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح یہ خط بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جعلی تیار کر کے عبداللہ ابن سرخ کے نام پر بھیجا گیا تھا، جس کا امیر المؤمنین کو کوئی علم نہ تھا۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس بیان کی تصدیق طبری سے بھی ہوتی ہے اور خلیفہ بن خیاط کی روایات سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں اکابرین صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان خطوط کی لا علمی اور تردید کا جو ہے ذکر کیا گیا۔ تو یہ خطوط لکھنے والے ہاتھ وہی تھے کہ جنہوں نے آخری وقت تک بغاوت کی آگ بھڑکائی اور امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ابن سبا کی اس سبائی سازش میں صرف امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مظلوم نہ تھے، بلکہ انہوں نے پورے اسلام کو مظلوم بنا دیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں میرے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں عیب نکالوں۔ اس نے مجھ سے بڑی طویل گفتگو کی۔ اس کی زبان کے اندر لکنت تھی، ثقل تھا، جس کی وجہ سے وہ روانی کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا تھا۔
جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے اس سے کہا انا قد كنا نقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان وإنا والله ما نعلم عثمان فعل شيئا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا ولكن هو هذا المال إن آتاكموه رضيتم وإن آتى إلى قرابته سخطتم إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوا۔ فرمایا یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کہا کرتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں افضل ترین انسان ابو بکر ہیں، پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ عثمان نے کوئی ناحق کام کیا ہو یا انہوں نے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو، بات صرف اس مال و زر کی ہے۔ اگر عثمان یہ مال تمہیں دے دیں تو تم راضی ہو جاؤ گے، اور اگر عثمان اپنے قرابت داروں کو دیں تو تم ناراض۔ میں تم اپنے آپ کو اہل فارس اور روم کی طرح بنانا چاہتے ہو کہ ان میں جو بھی امیر بنتا ہے وہ اسے قتل کر ڈالتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں کی تو میری باتیں سن کر کے اس آدمی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ اے اللہ ہم یہ نہیں چاہتے۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی فتنے کا دروازہ کھولے بغیر ان سے گفتگو کی ہے۔ میں ایسا آدمی نہیں بننا چاہتا کہ سب سے پہلے کسی فتنے کے دروازہ کھلوانے والا بنوں، اور میں کسی کی اس حد تک خوشامد نہیں کرتا کہ اگر اسے 2 آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے تو اس سے کہوں کہ تو سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجاء برجل فیطرح فی النار فیطحن فیہا کطحن الحمار برحاہ فیطیف بی اہل النار فیقولون اے فلان الست کنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر فیقول انی کنت آمر بالمعروف ولا افعله وانہی عن المنکر وافعل۔ فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس آگ کے اندر گدھے کی طرح چکی پیسے گا، یعنی اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگائے گا۔ پھر دوزخ کے لوگ اس سے پوچھیں گے، اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے فلان کیا تو نیکی کا حکم نہیں کرتا تھا اور برائی سے نہیں روکا کرتا تھا؟ وہ شخص کہے گا میں اچھی بات کے لیے لوگوں کو کہتا تھا لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتا تھا لیکن خود برا کام کرتا تھا۔ تو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری نسبت تم لوگ یہ خیال نہ کرنا کہ میں صحیح بات کہنے میں مداہنت اور سستی سے کام لوں گا۔ میں نے امیر المؤمنین سے جو صحیح بات ہی ہمیشہ کہی ہے، کیا میں قیامت کے دن اپنا حال اس شخص کا سا کر لوں جو انتڑیوں کے ارد گرد گدھے کی طرح گھومے گا؟